بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تابعی ہیں، اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بے انتہا صبر کرنے والے صابر ہے، اور ان کا اس بات پہ یقین تھا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ یقین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ ولید سے ملنے کے لیے دمشق روانہ ہوئے۔ جب راستے میں جا رہے تھے تو ان کو چوٹ لگی پاؤں پہ شدید، اور اس پہ بڑا زخم ہو گیا۔ جب یہ دمشق میں پہنچ گئے تو انہوں نے اطلاع دی کہ میں یہاں پہ پہنچ گیا ہوں، لیکن میرے پاؤں میں بہت زیادہ تکلیف ہے۔ حکماء کو بلایا گیا، انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے، آپ کا پاؤں جو ہے یہ کاٹنا پڑے گا، اس میں تو گینگرین ہو گئی ہے۔ انہوں نے فرمایا اچھا میرا پاؤں تو کاٹو، لیکن یہ کیسے کاٹو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نشہ آور چیز پلائیں گے، اور جس کے بعد اس بے ہوشی کی حالت میں ہم آپ کا پاؤں کاٹ دیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ کام تو میں نہیں کر سکتا، میں تو اللہ کے ذکر سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ اس کے بغیر ہی جو ہے وہ میرا پاؤں کاٹ دیں، میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے اور تلاوت قرآن حکیم کرتے رہے، اور اس دوران میں ان کا جو تھا وہ پاؤں وہ کاٹ دیا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لے، کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے، ایک میرا عضو کاٹا گیا ہے، باقی تو سارے سلامت ہیں، میری آنکھ سلامت ہے، میرے کان سلامت ہیں، ہاتھ سلامت ہے، دوسری ٹانگ دوسرا پاؤں سلامت ہے، بہت تیرا کرم ہے مجھ پہ۔ اور یہ جو تھا یہ انہوں نے اس وقت جو تھا وہ صبر کیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اسی وقت جب یہ شکر ادا کر رہے تھے تو اسی وقت ان کو اطلاع ملی کہ ان کا جو جوان بیٹا تھا وہ گر کے چھت سے اور اس کا انتقال ہو گیا، اس کا وصال ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح شکر ادا کرتے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، ہمارے خاندان کے باقی جو لوگ تھے ان کی جانیں تو سلامت رہیں، ایک بیٹا جو ہے وہ قضا اس کو لے گئی۔ تو یہ واقعہ جو تھا یہ اس کو ولید کو بہت حیران کر رہا تھا کہ ایک آدمی کا پاؤں کٹ گیا، اس کا بیٹا فوت ہو گیا، وہ پھر بھی صبر کر رہا ہے، پھر بھی شکر کر رہا ہے۔ اتنی دیر میں اس کے پاس ایک قبیلہ ابس نام کا تھا، وہاں کے کچھ لوگ ملنے آئے، اور ایک ان جو وفد ملنے آیا تھا ولید کو، اس میں ایک آدمی نابینا بھی تھا، بوڑھا۔ تو گفتگو کے دوران وہ بڑا دانش مند آدمی تھا، وہ جو بزرگ بوڑھا تھا۔ ولید نے اس سے پوچھا کیا ہوا بابا جی، آپ کی نظر جو ہے یہ آپ کی نظر کیسے ضائع ہوگی؟ اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں اپنے اہل و عیال اور مال و اسباب کے ساتھ ایک قافلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اور کسی جگہ ہم جا کے ایک پہاڑ کے دامن میں رات گزارنے کے لیے سفر کے دوران ٹھہر گئے، اور لوگ بھی تھے۔ رات کو اس جو تھا ہم میٹھی نیند سوئے ہوئے تھے کہ اس پہاڑ کے دامن میں سیلاب آیا بہت بڑا، اور سب لوگوں کو جو میٹھی نیند سے ہوئے بہا کے لے گیا، اور سب کچھ ہمارا سارا مال اسباب سارا خاندان، صرف ایک میرا چھوٹا بچہ بچا اور ایک میں بچ گیا۔ تو اتنی دیر میں میں نے دیکھا کہ میرا اونٹ جو تھا اس میں بھی کچھ سامان تھا، میرا اونٹ بھاگ گیا۔ میں نے کہا اب ہم کیسے جائیں گے؟ تو میں نے جو تھا وہ یکدم اونٹ کے پیچھے بھاگا۔ جب میں اونٹ کے پیچھے بھاگ رہا تھا پکڑنے کے لیے، پیچھے سے میرے بچے کی چیخو پکار کی آواز آئی۔ میں اونٹ کو چھوڑ کے واپس آیا، دیکھا تو میرا بچہ جو تھا اس کو بھیڑیا جو ہے اس کو کھا چکا تھا، اس کا کچھ جسم کے حصے، اور میرا بچہ جو تھا لخت جگر وہ میرے سامنے زندگی کی بازی ہار چکا۔ اور جب میں اونٹ کے قریب پہنچا تو اونٹ جو تھا وہ بڑا اس وقت مستی میں تھا، اس نے مجھے ٹانگ ماری، خوف زدہ تھا اونٹ، اس وجہ سے میری جو نظر جو ہے وہ جاتی رہی۔ یہ بات سن کے تو کہنے لگا لیکن اللہ تعالیٰ کا پھر بھی شکر ہے، اس کا بڑا کرم ہے کہ اس نے مجھے جو ہے زندگی تو دی ہوئی ہے۔ یہ بات دیکھ کے تو ولید کی آنکھیں بھی جو تھی پرنم ہو گئی، اور اس نے کہا اب مجھے سمجھ آئی کہ عروہ بن زبیر جو تھا وہ کس طرح صابر و شاکر تھا۔ وہ کہتا تھا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ صرف جو تھا وہ ایک بچہ جو ہے میرا وہ فوت ہو گیا، تو ایک پاؤں کٹ گیا، لیکن باقی چیزیں سلامت ہیں۔ یہاں تو اس سے بھی زیادہ مصیبت زدہ لوگ ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے بتانے کی کہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے تو اس وقت کاؤنٹ یور بلیسنگز، آپ یہ تو دیکھتے ہیں یہ میرا نقصان ہو گیا، یہ مجھے تکلیف آ گئی، لیکن جو دیگر نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ جو ہے ان کو یاد کرنا چاہیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس وقت ذہن میں یہ لانا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور بزرگ کا بہت اہم واقعہ ہے۔ یہ بزرگان دین کے واقعات اس لیے بھی ان ہستیوں کے میں آپ سے عرض کرتا ہوں
کہ یہ جو جنہیں اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے نا کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدا، یہ پراسرار بندے جو ہیں ان کی زندگیوں سے ہمیں بڑے بڑے اسباق حاصل ہوتے ہیں۔ مثلا حضرت احمد بن ابی غالب، یہ 6 صدی ہجری کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ ان کے پاس دعا کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے، مستجاب الدعوات بہت مشہور تھے۔ ایک دن ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے ان سے کوئی چیز مانگی کہ لگا یہ چیز دیں، تو ان کے پاس وہ چیز نہیں تھی، تو انہوں نے اس کو جواب دیا، کہنے لگے میرے بھائی آ جاؤ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور میں بھی نفل پڑھتا ہوں تم بھی نفل پڑھو۔ اسے کہا جی نفل سے تو مجھے کچھ نہیں ملے گا نا، میرا تو کام، مجھے چیز چاہیے آپ سے جو مانگ رہا ہوں۔ کہنے لگے بھائی مجھ سے مانگ رہے ہو، میں تو ایک عام آدمی ہوں، تو ہم دونوں مل کے کیوں نہ اس سے مانگیں جو ساری کائنات کو دیتا ہے، اور ہم کیوں نہ اس دربار سے، ہم ان دروازوں پہ جاتے ہیں جو دروازے کچھ دیر کے بعد بند ہو جایا کرتے ہیں، جو دروازے جو ہیں ان کے کھلنے کے اوقات ہوتے ہیں، وہ بادشاہ کے ہوں یا بینکوں کے ہوں یا امراء کے ہوں یا جو ہے لوگ سخاوت کرنے والوں کے ہوں، لیکن ان کا ایک سخی ایسا ہے جس کا دربار ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور وہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، وہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اس کی بارگاہ میں اگر ہم جائیں اور اپنے پورے یقین کے ساتھ ہم دعا کریں تو ایسا سخی ہے، ایک تو وہ کسی کو خالی لوٹاتا نہیں، اور جب وہ لوٹانے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، جو اس سے مانگتا ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ایسے سخی سے مانگو جو دیتا جائے دیتا جائے دیتا جائے، اس کے خزانے کبھی ختم نہ ہو، اور وہ دے دے کے خوش ہو۔ تو یہ باتیں وہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک بزرگ جو تھے حضرت ایاس رحمۃ اللہ، قاضی ایاس، بڑے مشہور بزرگ ہوئے ہیں، ان کا واقعہ میں بعد میں سناؤں گا جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور ہمیں جو ہے وہ نعرہ جو ہے پاکستان کا اس کو نہیں بھولنا چاہیے، ہم یہ نعرہ مسلسل لگاتے رہیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ نعرہ گونجتا رہے گا۔ میں ایک واقعہ عرض کری دوں، قاضی ایاس جو تھے یہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی مجلس میں ایک شخص آیا، اس کا نام تھا سفیان بن حسین۔ اسے آ کے کسی کی غیبت شروع کر دی۔ انہوں نے اس سے سوال کیا، حضرت قاضی ایاس نے، کہنے لگے بھائی یہ بتاؤ کہ آپ نے رومیوں کے ساتھ جہاد کیا، ان سے لڑائی کی آپ نے؟ کہنے نہیں۔ کہنے لگے کبھی تم نے سندھ ہند پہ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ لڑائی کی ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ کہنے لگے کسی جہاد میں تم نے کوئی روم کے جہاد ہوا تو اس میں کوئی حصہ لیا؟ اس نے کہا نہیں، کبھی حصہ نہیں لیا۔ کہہ رہے بھائی آپ ان لڑائیوں سے تو محفوظ رہے، آپ نے کسی پہ حملہ نہیں کیا، اور ایک بیچارے اپنے مسلمان بھائی پہ اپنی زبان کے تیر اور تلوار جو ہے وہ تم چلا رہے ہو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے، سفیان کہتے ہیں کہ مجھے اس سے یہ جو نصیحت تھی اور سمجھانے کا ان کا انداز تھا، اس کا نتیجہ تھا کہ پھر ساری زندگی میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ جب غیبت کرنے لگتا تھا تو خیال آتا تھا کہ اس وقت حضرت قاضی ایاس رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے سمجھایا تھا کہ بھائی زبان کی تلوار تم نے نہیں چلانی۔ تو آج ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے رزق میں جو کمی آ رہی ہے، یہ غیبت جو ہے اس کی وجہ سے رزق میں بھی کمی آتی ہے، اعمال میں بھی کمی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کے حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔